ہیملوک بائے الشما نسا پارٹ 3۔ میری اس سے پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں برمنگھم سے آکسفورڈ آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ آکسفورڈ کی فضاؤں میں علم کی خوشبو بسی ہوئی ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں صدیوں سے چراغ دانش روشن ہے۔ اس کا نام آکسفورڈ ہے۔ شاید آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا یا کسی استاد کے لبوں سے سنا ہوگا کہ جس نے اس کے فضاؤں کو چھوا اس کی آنکھوں میں ایک الگ روشنی اتر آئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی علم کا وہ سمندر ہے جس کے کنارے کبھی خشک نہیں ہوتے۔ یہ ادارہ کوئی آج کا نہیں، 700 برس سے زیادہ پرانی یہ زمین 12ویں صدی میں علم کے بیج بو چکی تھی۔ میں سوچتا ہوں اس وقت جب ہمارے خطے میں لوگ ستاروں کے نیچے چراغ جلا کر الفاظ تلاش کرتے تھے، اس وقت یہاں بھی کتابوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس کے کالج ایسے ہیں جیسے پرانے قصے کی کہانیاں۔ ہر ایک عمارت اپنی شخصیت رکھتی ہے، اپنے درخت، اپنے صحن، اور ان صحنوں میں بیٹھے خاموش پروفیسر جو ایسے لگتے ہیں جیسے وقت سے پرے کے مسافر ہوں۔ پتھر کے محرابوں سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں وقت کی انگلی تھامے کسی اور صدی میں جا رہا ہوں۔ ہر اینٹ ایک الگ داستان مجھے سناتی تھی، ہر دیوار علم کے قصے سناتی تھی۔ لوگ آکسفورڈ کا نام لیتے ہیں تو فوراً علم کے مینار، کتابوں کے سمندر، فلسفے کے دریا آنکھوں میں تیرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ذہانت کے چراغ جلتے ہیں، جہاں صدیوں سے علم کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرا ان سب سے کوئی رشتہ نہیں۔ دنیا کا یہ واحد خزانہ ہے جس میں مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ پڑھائی سے تو میرا واسطہ ویسا ہی ہے جیسے کسی خوش درخت کا بارش سے فاصلہ، اجنبیت اور بے خبری۔ میں نے نہ کبھی خواب دیکھا کہ آکسفورڈ کے کسی ہال میں بیٹھ کر پڑھوں گا، نہ کبھی یہ تمنا تھی کہ کسی بڑے فلسفے کی کرسی پر جا بیٹھ کر ان کی ذہانت کاپی کر لوں۔ ہاں، میں کیوں آیا؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں گھوم رہا ہوگا، تو سنو۔ میں یہاں اس لیے آیا کہ میرے دل میں ایک بچپنے کی ضد بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ہیری پوٹر کا عاشق ہوں۔ میں نے وہ فلمیں کتنی بار دیکھی ہیں، اس کا شمار نہیں۔ میں نے جادو کی چھڑیاں خریدی، اسکارف پہنے، اور ہر دفعہ جب ہاگوارٹس کے بال میں روشنیاں جلتی دیکھی، میرے اندر ایک خواہش جنم لیتی کہ میں بھی کبھی ان محرابوں سے گزروں جن کے پتھروں میں پرانی صدیوں کا سکوت بستا ہے۔ آکسفورڈ کی عمارت، پتھر کے دروازے، اونچی محرابیں، لکڑی کے فرش، اور وہ لمبے ہال جن میں قدیم چراغ لٹکے ہیں۔ میں جب پہلی بار ان راہوں پر چلا تو ایسا لگا جیسے ہیری پوٹر کے جادوئی قلعے میں آ نکلا ہوں۔ گلیوں میں ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی پرانا جادو ابھی تک سانس لے رہا ہو۔ لوگ کتابوں کے لیے آئے تھے، میں خواب کے لیے آیا تھا۔ میں نے کسی پروفیسر کے فلسفے کو نہیں پرکھا، لیکن میں نے اس فضا کو چھوا جو مجھے بچپن کے سپنوں میں نظر آتی تھی۔ آکسفورڈ میرے لیے یونیورسٹی نہیں، ایک جادو ہے، ایسا جادو جسے دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی زندگی میں خواب بھی حقیقت کا لباس پہن لیتے ہیں۔ میں اگر صبح کے وقت ان راستوں پر چلوں تو دیکھوں گا کہ طلبہ اپنے ہاتھوں میں کتابیں تھامے، نظریں جھکائے چل رہے ہیں۔ لگتا تھا وہ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ ہال میں لکڑی کی بڑی بڑی میزیں ہیں جن پر چراغ جلتے ہیں۔ دیواروں پر ان لوگوں کے خاطے سجے ہیں جنہوں نے علم کی دنیا میں ایسے پرچم گاڑے کہ زمانہ آج بھی ان کے نام کو سلام کرتا ہے۔ آکسفورڈ میں 3.5 درجن سے زیادہ کالج ہیں اور ہر ایک کی الگ خوشبو ہے، الگ پہچان۔ یہاں انسانیت، سائنس، طب، قانون اور فنون کے سب چراغ روشن ہیں۔ میں اس سب کے صحن سے گزروں تو لگتا ہے میرے اندر کی دنیا بدل رہی ہے۔ اور ہاں، یہ سب آسان نہیں۔ وہاں قدم رکھنا ایسے ہیں جیسے کسی عرفانی چوٹی پر پہنچنا۔ محنت، لگن اور صبر کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ مگر جو ایک بار وہاں پہنچ گیا وہ علم کی دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب آکسفورڈ میں آئے مجھے 3 ماہ بیت چکے تھے، اور ان پتھریلی دیواروں، بلند گرجا گھروں اور سنسان راہوں میں چھپے سکوت کو سمجھنے کی چاہ
مجھ میں کم ہوتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو زویا سے ملاقات انہی دنوں ایک شام کو ہوئی تھی، جب ہوا میں خزاں کا گیت بہہ رہا تھا اور عمارتوں کے پتھروں پر شام کی روشنی کسی پرانی کتاب کے حرفوں کی مانند ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لمحہ جو بعد میں میری یادداشت کی گہرائیوں میں چمکتا رہا۔ زویا، ہاں، یہ نام میں نے پہلی بار اس وقت سنا جب وہ بیلا کے ساتھ چلتی ہوئی ہماری جانب آ رہی تھی۔ بیلا تو پہلے سے جان پہچان کی تھی، مگر زویا کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ قدموں میں ٹھہراؤ، آنکھوں میں سکوت۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے اس وقت اسے زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ صرف اسے بلکہ کسی بھی لڑکی کو میں نے ان دنوں زیادہ دھیان سے نہیں دیکھا تھا، جیسے نگاہوں پر ایک غیر محسوس پردہ تھا، یا شاید میں دنیا کو اس زاویے سے دیکھنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ وہ ہمارے قریب آ گئی۔ بیلا نے بات چیت شروع کی۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں بھی بولا، لیکن ایسے جیسے الفاظ صرف رسم دنیا کے لیے تھے۔ اندر کہیں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ وہ لمحہ بس گزر گیا۔ میں نے اسے دیکھا ضرور، مگر جیسے کتاب کے سروق پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے اور پھر کتاب کو بند کر دیا جائے، بغیر سمجھے، بغیر پڑھے۔ اس نے بس صرف ہیلو کہا تھا۔ وہ کافی نروس تھی۔ آنکھوں پر ہیری پوٹر جیسے گلاسز تھے، مگر ہیری پوٹر کے گلاسز تھوڑے چھوٹے تھے، اس کے گلاسز تھوڑے بڑے تھے۔ اس شام کی ہوا میں ایک عجب سی چمک تھی۔ پرانی گلیوں نے روشنی کے گہنے پہن رکھے تھے۔ آکسفورڈ کی سرد فضاؤں میں شام اکثر سکون سے بھری رہتی ہے، لیکن اس روز ہمارے قدم کاورلی روڈ کی سمت بڑھ رہے تھے۔ ہمارا گروپ بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ہم خود بھی کبھی کبھی اپنے قدموں کی گنتی بھول جاتے۔ لڑکے 7، لڑکیاں 3۔ بیلا جو ہر موقع پر اپنی بات سے روشنی کر دیتی تھی، روزی جو کہکوں میں بولتی تھی، اور میری جین جو ہر بات میں مسکرانے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ اور وجہ صرف میتھیو تھا، اور ایسا صرف مجھے لگتا تھا۔ پھر زویا، ہاں، وہ وہی جس سے آج پہلی بار اس گروپ کو جوائن کیا تھا۔ اس کے آمد نے گنتی بدل دی، 3 سے 4۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر میتھیو، ہمارا گروپ لیڈر، جس نے ایویں ہی خود کو لیڈر مان لیا تھا، اس کا اپروول باقی تھا کہ زویا کو گروپ میں شامل کرنا ہے یا نہیں۔ لڑکوں میں ایک کارلوس تھا جس کی آواز شور کو بھی شکست دے سکتی تھی۔ دوسرا الیگزینڈر تھا جو ہمیشہ الجھنوں میں رہتا۔ تیسرا لائن، جس کی چال میں عجب سا اعتماد تھا۔ شاید الیگزینڈر کے سارے فتوحات اس نے کیے تھے۔ چھوٹا میتھیو تھا جو ناشتے میں کوے کھا کے آتا تھا۔ پانچواں ہنری جو ہر قدم پر ہنسی کا سامان رکھتا۔ چھٹا لوکس جس کے اندر ایک خاموش کہانی چھپی رہتی تھی، جس کے بہت سے الفاظوں نے کتابی شکل اختیار کر لی تھی۔ اور ان سب کے بیچ میں ہم آگے آگے قدم بڑھا رہے تھے، اور کاروی روڈ کا شور ہمارے سامنے دروازہ بن کر کھل رہا تھا۔ سڑک پر چراغ روشن تھے، کیفے کی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ ہوا میں کہکوں کا گیت، کافی کی خوشبو اور گٹار کے کسی پرانے نغمے کے سر ملے ہوئے تھے۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن اس ہجوم میں بھی ہر چہرہ الگ کہانی سناتا تھا۔ میتھیو اور کارلوس جنگلیوں کی طرح آوازیں نکالتے ہوئے ہم سب سے پہلے چلے گئے۔ روزی اور میری جین بھی ان کے پیچھے گئی۔ البتہ زویا، بیلا اور میرے درمیان چلتے ہوئے بار بار گلاسز کو آنکھوں پر درست کرتے ہوئے کاروی روڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلاسز کافی بڑے تھے، بار بار پھسل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ سیاہ اندھیرے میں کسی روشن کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پھر بھی زیادہ غور سے نہ دیکھا، بس اتنا محسوس کیا کہ اس کی چال میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ایسا سکون جو اس شور میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ چلتے چلتے ہوا میں تحلیل ہوتا رہا، جیسے آکسفورڈ کی اس شام نے ہمارے گروپ کو اپنی پرانی کہانیوں میں درج کر لیا ہو۔ ایک کیفے کے سامنے ہم سب اکٹھے ہوئے، اور وجہ میتھیو اور لوکس کا وہ منظر جو اب تک ہمارے سب کے ذہنوں میں کہکوں کا نشان بن کر چپکا ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ سامنے ایک چھوٹا سا کافی شاپ آیا، اس کے باہر ایک تختی لگی تھی، بائی ون گیٹ ون فری۔
میتھیو کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو اسے۔ اس نے فوراً لوکس کا بازو پکڑا۔ بھائی یہ دیکھ، قسمت کی کال آئی ہے اور ہمیں اٹھانی ہے۔ لوکس نے سستی سے آنکھیں جھپکائی۔ تو کافی ہی ہے، اس میں کیا خاص بات؟ میتھیو نے ناک سے آواز نکالی جسے فلسفے کا بڑا نکتہ سمجھا رہا ہو۔ کیا خاص بات؟ یہ زندگی کا گولڈن رول ہے لوکس، بائی ون گیٹ ون فری۔ یہ آفر ایسے نہیں آتی، یہ قسمت کے کنگن ہیں، قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جا اندر اور اپنے کنگن لے آ۔ لوکس نے ہنس کر کہا۔ میتھیو نے فاتحانہ انداز میں قدم بڑھایا، مگر دروازے پر پہنچتے ہی ٹھٹک گیا۔ گردن موڑ کر غمگین نظروں سے لوکس کو دیکھا۔ ہم سب نے چونک کر میتھیو کو دیکھا۔ میتھیو آہستہ آہستہ لوکس کی طرف بڑھا، اس کے نزدیک آ کر رکا، اس کا بازو پکڑا اور سر اس کے کندھے پر نہایت غم سے رکھا۔ لوکس میرے بھائی، مجھے معاف کر دے، میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، نہایت غمگین لہجے میں بولا۔ لوکس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال لرز رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے صرف ایک لفظ کہا، لیکن اس لفظ میں پورا ہجوم سمٹ آیا۔ میتھیو نے دھیرے سے سر جھکایا اور پھر لرزتی ہوئی انگلی اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بورڈ لٹک رہا تھا جس پر لکھا تھا ڈاگس ناٹ الاؤڈ، اور بورڈ کے ساتھ ایک تصویر بنی تھی کسی بڑے کتے کی۔ لوکس نے اس بورڈ کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو، پھر میتھیو کو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نے جگہ چھوڑی اور آگ کے شعلے امڑ آئے۔ تو میں کتا ہوں؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ میتھیو نے ہونٹ باہر نکال کر رونے والی شکل میں سر ہلایا۔ مطلب صاف تھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر اگلا لمحہ بدلا، لوکس کے قدم دوڑ میں بدلے اور میتھیو نے اپنی جان بچانے کے لیے پوری کارڈوی روڈ کو گواہ بنا لیا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے لوکس، اس کی آنکھوں میں شوخی اور غصے کا ملاپ، دوڑتا تھا۔ کیفے کے دروازے، کھڑکیاں اور سڑک کے چراغ سب اس منظر کو حیرانی سے دیکھتے رہے۔ بھاگتے ہوئے وہ یونان کے منگول سپاہی لگ رہے تھے۔ ہماری یونیورسٹی کے باہر چھوٹا سا کیفے تھا جس کی کھڑکیوں پر ہلکی دھند ہمیشہ سردیوں میں جمی ہوتی تھی۔ اندر جا کر بیٹھنے والے طلبہ کی ہنسی اور برتنوں کی کھنک ایک عجیب سا خوشگوار ماحول ہر وقت بنائے ہوتے تھے۔ ہماری 2 کلاسز ہو گئی تھی۔ تیسری کلاس ہسٹری کی تھی جو شروع بھی ہوئی تھی مگر ہم بنک کر کے آئے تھے، اور چوتھے میں ابھی اچھا خاصا وقت تھا۔ اس لیے میں اور میرا دوست اسی کیفے آئے تھے۔ یہ کیفے یونیورسٹی سے کافی قریب تھی اور کافی سستی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آکسفورڈ کے سارے اسٹوڈنٹ یہیں آتے تھے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ چائے کا آرڈر دینے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر کونے میں ایک میز پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی سر جھکائے کپ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے مجھے زویا کا گمان گزرا، لیکن میں نے آنکھیں چندیا کر اسے غور سے دیکھا تو میرا گمان یقین میں بدلا، وہ زویا ہی تھی۔ دونوں بازو میز پر رکھے کافی سے اڑتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اپنے دوست کی طرف مڑا۔ جیمی تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر میں بنا اس کا جواب سنے زویا کی طرف بڑھا، لیکن وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن میں نے اسے سنا نہیں، اور بنا مڑے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا، اور میں اس کی میز کی طرف بڑھا، کرسی کی پشت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور بیٹھ گیا۔ زویا نے سر اٹھایا، لمحے بھر کے لیے حیرت اس کے چہرے پر لہرائی، پھر وہ مسکرائی۔ تم؟ اس نے نرمی سے کہا، وہ شروع سے نرم گو تھی۔ ہاں میں نے جواب دیا۔ وہ پھر مسکرائی۔ اسے شاید لمبے کوٹ پہننا پسند تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں بھی وہ لمبے کوٹ پہنتی تھی، بس رنگ مختلف ہوتے تھے۔ رنگوں کے معاملے میں اس کی چوائس قابل رخص ہے۔ یونیورسٹی کے بعد یہاں ملنا اتفاق ہی ہے۔ ویسے میں نے تمہیں کبھی کلاس میں نہیں دیکھا، میں بھی اس کے انداز میں بیٹھ گیا تھا، بس میرے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ زویا نے کپ خود سے تھوڑا دور کیا تھا۔ وہ عجیب تھی، باتیں اس کی کافی روڈ تھی، مگر وہ جس لہجے میں کہتی تھی تو ان جملوں کا روڈنس ختم ہو جاتی تھی۔ میں ہلکا سا ہنسا۔ لیکن میں تو انسان ہوں، میں نے اس کے کپ سے ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔
میری اس حرکت پر وہ مسکرانے کے سوا کچھ نہیں کر پائی۔ پرسن، پیلس، اینٹیک، آدمی، جگہ اور چیزیں۔ میں سر پیچھے کو پھینک کر ہنسا۔ کافی انٹرسٹنگ ہو، میں نے ایک اور سپ لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اس وقت ابھرنے والی حیرت میں نے اس وقت نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کی کافی بہترین ہے۔ مجبوری ہے، ورنہ یہاں کی ہر چیز مجھے زہر لگتی ہے۔ اور اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ وہ کس قدر صاف کو تھی، مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اوکے، ہنستے ہوئے میں نے ہاتھ اٹھا کر ہتھیار پھینک دیے۔ تمہیں بھی ہسٹری نہیں پسند؟ اس سے پہلے وہ میرے ملک کے بارے میں کچھ کہتی میں نے بات بدلی۔ کیوں پوچھا؟ اس نے اپنے بیگ میں کچھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اندر ہسٹری کی کلاس سٹارٹ ہے اور تم یہاں ہو۔ میں نے کب اس کی طرف کھسکایا۔ نہیں، میری ہسٹری کی کلاس 5 بجے ہے۔ اس نے بیگ سے ہیڈ فون کیس نکالا تھا۔ نہیں تو؟ ہاں، تم کس ڈپارٹمنٹ کی ہو؟ مجھے یکدم یاد آیا کہ میں نے تو اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کبھی نہیں دیکھا ہے، بس بیلا کے ساتھ شام کو اسے گھر جاتے دیکھتا تھا۔ میں لاء ڈپارٹمنٹ میں۔ اس نے ابھی تک کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ میرے آنے سے پہلے کافی کو دیکھتے ہوئے گانے سن رہی تھی۔ ابھی وہ اسے کیس میں رکھ رہی تھی۔ میں نے اوک کے انداز میں جواب دیا۔ زویا نے ہیڈ فون واپس بیگ میں رکھے اور کپ کو سائڈ پر رکھا۔ تو تم ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہو؟ اس نے سوالی انداز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہسٹری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ہلکی سا ہنسی۔ تم جانتے ہو، ہم لاء اسٹوڈنٹس کو بھی ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے، خاص طور پر انلیگل ہسٹری۔ تو پھر تو سارے وکیلوں کو مافیا ہونا چاہیے تھا، نہیں؟ میں نے بات کو ہلکا سا چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اسے نفی میں سر ہلایا، یعنی میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہمیں ایک کلاس میں ہونا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ پڑھنے میں کافی مزہ آتا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ سلطنت اور بادشاہوں کی تاریخ پڑھتے ہو اور ہم قانون کی۔ فرق ہے۔ اس نے کرسی کے پوچھ سے ٹیک لگائی۔ لیکن تاریخ تو بہرحال تاریخ ہے، چاہے بادشاہ کی ہو یا عدالت کی۔ میں نے جواب دیا۔ زویا نے مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں وہی روٹ مگر نرمی بھرا لہجہ جھلکا۔ شاید، لیکن مجھے تاریخ کی باریکیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ قانون کل کیسا تھا اور آج کیسا ہے۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بے حد سیدھا اور صاف تھا۔ ایسی باتیں تمہیں واقعی انٹرسٹنگ بناتی ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ہلکی سی مسکرائی۔ اسی وقت جیمی نے دور سے آواز دی۔ میں چونک کر مڑا، پھر زویا کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے جانا ہوگا، ورنہ وہ کافی کے بجائے میرا خون پی جائے گا۔ وہ ہنسی۔ میں نے کرسی پیچھے کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ملیں گے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ زویا نے جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر اپنی نگاہیں کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کو ہاں سمجھ کر قدم پیچھے کھینچ لیے۔ آج پہلی بار زویا اور میری اتنی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔